نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کے وارث اس کی اولاد ہوئی تو اس کے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت مال جمع ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بہت بڑا بیوقوف اور نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں گے اور ان کو کچھ نہ دیں گے تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورے کر چکے اور باغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ سب منصوبے بنا کر کانافوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نہ وہاں کوئی درخت رہا اور نہ سرسبز لہلہاتی ہوئی کھیتیاں رہیں اور نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے جلتے جھلستے ڈھیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں ایسا باغ ہی نہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ ماجرا دیکھا تو ہکے بکے ہو کر رہ گئے اور حیران و پریشان ہو گئے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہیں۔ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملامت کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔